تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سیاست کے میدان میں جو جنگیں بادشاہوں نے ہار دیں، وہ ہاری ہوئی جنگیں صوفیاء نے جیت کر دکھائی ہیں۔ تلوار سے سر جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکایا جا سکتا، دل کردار کے آگے ہی جھکتا ہے۔ شہاب الدین غوری جب جنگ ہار کے واپس جا چکا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی تشریف لا رہے ہیں۔ ہاری ہوئی جنگ خواجہ صاحب نے جیت کے دکھائی ہے۔ مدینہ منورہ سے حکم ہوا ہے کہ اجمیر جا کے میرے دین کا پرچم بلند کرو۔ جس راستے سے خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں، راستے میں آپ تبلیغ کرتے ہوئے آئے اور لوگوں کو اسلام سے روشناس کراتے ہوئے اور داخل اسلام کرتے ہوئے گمراہی اور غفلت سے نکالتے ہوئے آئے۔ جن راہوں سے گزرے ہیں ان راہوں کو بھی مہکاتے ہوئے آئے ہیں۔ علاقہ سبزوار میں آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ شکار سے جو گوشت حاصل ہوتا اس کو بھون کے استعمال فرما لیتے، مسلسل سفر میں تھے تو علاقہ سبزوار ایک باغ میں خواجہ صاحب تشریف فرما ہے۔ چند ایک آپ کے رفقا خدام بھی ساتھ تھے۔ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا شیخ یادگار محمد۔ یہ نواب تھا، حاکم تھا اس علاقے کا، اور جس باغ میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا کچھ دیر قیام کرنے کے لیے، مستقل ڈیرا تو نہیں تھا، سفر میں تھے، اسی باغ میں شیخ یادگار محمد بھی سیر کرنے آتا تھا۔ تالاب کے کنارے اس کی مسند تھی، وہاں بیٹھتا تھا اور عیش و عشرت کی محفل منعقد کرتا تھا۔ ادھر خواجہ صاحب باغ میں آ کے تشریف فرما ہوئے، آپ کے درویش کھانا تیار کر رہے ہیں، ادھر شیخ یادگار محمد جو کہ اس علاقہ سبزوار کا حاکم ہے وہ آ گیا۔ اس کے جو ملازم تھے جن کی ڈیوٹی تھی باغ کی صفائی کی اور باغ کا خیال رکھنے کی، وہ دوڑے ہوئے آئے خواجہ صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ حاکم آ گیا ہے باغ کی سیر کرنے، تو آپ باغ سے نکلیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھوں گا، میں تو جہاں بیٹھا ہوں یہاں ہی بیٹھا رہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ جو شیخ یادگار محمد آ رہا ہے یہ ایک ظالم انسان ہے، بد عقیدہ ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں مانتا، تو یہ آپ کا ادب نہیں کرے گا، بہتر ہے آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تم چلے جاؤ اور دیکھو میرا رب کیا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے کرو۔ اب وہ ڈر کے مارے بادشاہ کے پاس نہیں جا رہے، حاکم کے پاس، اور خواجہ صاحب کو بھی اٹھا نہیں پا رہے۔ اتنی دیر میں حاکم باغ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو باغ میں پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتایا گیا کچھ فقیر ہیں، سفر کر رہے ہیں، باغ میں بیٹھ گئے ہیں۔ وہ سواری پہ تھا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خواجہ صاحب کے سامنے آ گیا، آپ زمین پہ تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم اللہ کے بندے ہو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے کہا میری طرح تو تم نہیں ہو، میں تو نواب ہوں، میں تو اس علاقے کا حاکم ہوں، اور آپ تو فقیر ہیں اور کہتے ہیں میری طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ظاہراً حاکم ہو، ہمیں بھی مدینے والے نے حکومت ہی دے کے بھیجا ہے، ہمیں بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ سواری پہ ہی بیٹھا ہے اور زبان چلا رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے
اس کی طرف نگاہ فرمائی. اس نے کہا میری حکومت تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبزوار شہر میں، اس علاقے میں میری حکومت تو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی حکومت بھی دکھا سکتے ہیں. خواجہ صاحب نے نگاہ فرمائی ہے، وہ سواری سے نیچے گر پڑا. جو ہی سواری سے نیچے گرا ہے تو تڑپ رہا ہے. اس کے جو ملازم تھے، سپاہی تھے، وہ آگے بڑھے اس کو اٹھانے کے لیے. خواجہ صاحب نے فرمایا چھوڑ دو، یہ جسم اور روح کی جنگ ہے، اس میں رسول اللہ کے سپاہی ہی فتح یاب ہوں گے. یادگار محمد اٹھا تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، مجھے اپنی بیعت عطا فرمائیں. خواجہ صاحب نے اس کو بیعت عطا کی، سلسلہ عالیہ میں داخل کیا. لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے. اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا جب تک توبہ نہیں کرو گے معین الدین تجھے قبول نہیں کرے گا. پہلے اسے توبہ کروائی، صحابہ کرام کی شان بیان کی اور اس سے توبہ کروائی. جب اس نے توبہ کر لی پھر آپ نے اسے اپنی بیعت میں قبول فرمایا. بیعت کے بعد خواجہ صاحب بھی ادھر لنگر تیار ہو چکا تھا. آپ نے تازہ وضو فرمایا، کھانا تناول فرمایا، اگلا سفر شروع کرنے لگے. وہ اب تک آپ کی خدمت میں ہی تھا. فرمایا شیخ یادگار محمد اب جاؤ تم اپنی حکومت چلاؤ. اس نے کہا کون سی حکومت؟ فرمایا یہ باغ تمہارا ہی ہے، اس علاقے کے تم نواب ہو، اب اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے سفر پہ جا رہے ہیں. اس نے کہا کون سا گھر، کون سا باغ؟ نہ یہ باغ اب میرا ہے نہ گھر میرا ہے، جہاں آپ ہیں وہاں میں ہوں. اب میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا. نوابی چھوڑ دی ہے، حکومت چھوڑ دی ہے، باغ چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے ساتھ غلام بن کے، درویش بن کے اس نے سفر کیا ہے. اور آج اس کی قبر اجمیر شریف میں اسی احاطے میں موجود ہے. ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاری، لیکن ملاقات سے پہلے کیا تھا، ملاقات کے بعد کیا رنگ چڑھا ہے. حضرت خواجہ صاحب نے اس کا دل بدل دیا ہے، اس کی کیفیت کو بدل دیا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ. اس نے کہا کون سا گھر؟ اب میرا گھر آپ کے قدموں میں ہی ہے. اے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری. آپ نہ نظر آئیں تو باغ کس کام کی، آپ کا قرب نہ ملے، آپ کی زیارت نہ ہو تو یہ حکومت کس کام کی. آپ نے فرمایا میں تو اجمیر جا رہا ہوں. اس نے کہا جہاں آپ جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بادشاہوں نے تخت چھوڑ کر فقیری اختیار کی ہے، لیکن فقیروں نے فقر چھوڑ کے تخت نہیں پسند. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کے فقر اختیار کی. اجمیر شریف میں جو سجادگان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں شیخ زادگان، ایک ہیں سید زادگان. جو شیخ زادگان ہیں یہ اسی شیخ یادگار محمد کی اولاد میں سے، وہ آج بھی اجمیر شریف میں ان کی اولاد موجود ہے. اور اس شیخ یادگار محمد سبزواری کا مزار وہ بھی اجمیر شریف میں. اگلے سفر میں خواجہ صاحب بدخشاں کے علاقے سے گزر رہے ہیں.